کا شوہر کیسے زندہ ہو گیا، ایک بیوہ اور اس کی 4 بیٹیوں کی قسمت کا نیا موڑ۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ گاؤں کے ایک کونے میں سبز درختوں اور ٹوٹی چھت والے مکان کے نیچے زلیخا نامی عورت 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا شوہر فراز 1 سال پہلے ایک تجارتی سفر پر گیا تھا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ حکومت نے چند ماہ بعد اس کی موت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ لاش کبھی نہ ملی۔ صرف ایک خبر آئی کہ وہ پہاڑوں میں کسی طوفان کا شکار ہو گیا۔ زلیخا دن بھر گاؤں میں گھروں میں کام کرتی اور رات کو سسکتی۔ اس کی سب سے بڑی بیٹی انوشا 14 سال کی تھی، درمیانی مہرین 11 سال اور سب سے چھوٹی مریم صرف 8 سال کی تھی۔ تینوں بچیاں باپ کی یاد میں اکثر ماں کے سینے سے لگ کر سوتیں۔ ایک بار بارش بھری رات تھی، بجلی غائب، کمرہ نم، باہر اندھیرا۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ زلیخا نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک بھیگا ہوا شخص کھڑا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے، چہرے پر تھکن، داڑھی بڑھی ہوئی، مگر آنکھیں بالکل ویسی ہی تھیں جیسے فراز کی تھی۔ زلیخا، میں واپس آ گیا ہوں، اس نے کہا اور زلیخا بے ہوش ہو گئی۔ فراز کہتا رہا کہ وہ زندہ ہے۔ وہ دعویٰ کرتا کہ پہاڑوں میں ایک پراسرار مخلوق نے اسے قید کر لیا تھا۔ وہ کہتا، جنوں نے میرے جسم پر قبضہ کرنا چاہا، مگر ایک بزرگ نے میری مدد کی اور میں بچ نکلا۔ زلیخا سن تو رہی تھی مگر دل میں شک تھا۔ فراز کی شکل، عادتیں، حتیٰ کہ پسندیدہ کھانے تک ویسے تھے، مگر وہ کچھ اور لگتا تھا۔ بچوں سے فاصلہ رکھتا، راتوں کو کمرے سے نکل جاتا، کبھی خود سے باتیں کرتا۔ ایک رات مریم چیخ کر اٹھی۔ امی ابو کو ایک سایہ لپیٹ کر لے جا رہا تھا اور وہ ہنس رہا تھا۔ زلیخا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کے دل میں سوال تھا، کیا یہ میرا شوہر ہے یا کوئی اور سایہ یا کوئی اور مخلوق؟ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ زلیخا نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے گی۔ اگلی رات جب فراز باہر نکلا، زلیخا چپکے سے اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ ایک پرانے کھنڈر کی طرف گیا جو گاؤں سے کچھ فاصلے پر تھا۔ زلیخا نے اسے چھپ کر دیکھا۔ فراز ایک پرانی قبر کے پاس کھڑا کچھ پڑھ رہا تھا۔ اچانک زمین میں ہلچل ہوئی اور ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔ اندر سے روشنی آئی۔ زلیخا نے جیسے ہی جھانکا، اندر ایک قیدی پڑا تھا اور وہ قیدی بالکل فراز جیسا تھا۔ زلیخا کی سانسیں تھم گئیں۔ وہ سمجھ گئی جسے وہ اپنا شوہر سمجھ رہی تھی وہ فراز نہیں بلکہ کسی اور مخلوق کا روپ ہے۔ اصل فراز قید ہے۔ زلیخا نے گاؤں کے اس بزرگ فقیر بابا نور سے رجوع کیا، جسے سب روحانی علم والا مانتے تھے۔ بابا نور نے کہا، تمہارے شوہر کی روح قید ہے، جس نے ایک جسم لیا ہے وہ سایہ ہے، آسیب ہے، اسے ایمان کی طاقت سے شکست دی جاتی ہے۔ زلیخا نے بیٹیوں کو بتایا اور تینوں بچیاں ماں کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ بزرگ نے کہا، صرف مخلص دعا، ایک نیکی کی بڑی قربانی ہی اسے ختم کر سکتی ہے۔ اسی دوران سائے نے بیٹیوں کو خوابوں میں بہکانا شروع کر دیا۔ انوشا نے کہا، میں تمہیں دولت دوں گا۔ مہرین سے کہا، تمہارے ابو نہیں لوٹیں گے، ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ مگر مریم، اس نے صاف انکار کر دیا، تو شیطان ہے، میرے ابو ایسے نہیں ہیں۔ وہی معصوم بچی اس جنگ میں سب سے بڑی امید بنی۔ آخری قسط میں زلیخا
بیٹیاں اور بابا نور کھنڈرات کی طرف گئے۔ زمین پر دائرہ کھینچا گیا، آیت الکرسی تلاوت ہوئی، سایہ کہکے لگاتا باہر آیا۔ تم مجھے روک نہیں سکتی، یہ جسم اب میرا ہے۔ مریم آگے بڑھی اور کہا، اگر تم میرے ابو ہو تو ہم پر ظلم مت کرو، اور اگر نہیں ہو تو رب کے قہر سے ڈرو۔ یہ جملے ادا ہوتے ہی ایک زوردار چیخ گونجی، سایہ آگ کی لپٹوں میں تبدیل ہوا، کھنڈر ہلنے لگا، قیدی دروازے سے باہر گرا۔ وہ اصل فراز تھا، کمزور مگر زندہ۔ زلیخا اس سے لپٹ گئی، بچیاں رو پڑیں، آسمان صاف ہو گیا، سایہ ہار گیا، ایمان جیت گیا۔ زلیخا کی محبت، بچیوں کا یقین اور رب کی مدد نے اس کی قسمت کا رخ بدل دیا۔ گاؤں میں دوبارہ چراغ روشن ہوئے۔ سایہ جتنا بھی گہرا ہو، ایمان کی روشنی اسے مٹا سکتی ہے۔